ذہنی سکون کسی بھی کام کو صحیح سے کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ کبھی کبھی حالات اور تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ذہن یکسو نہیں ہو پاتا ہے، تو اب یہ بیان کرنا بھی جو ہے کوئی ایسے نہیں ہے صاحب آئے اور بیٹھ گئے اور بول دیا۔ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سردی کے موسم میں اگر آپ میں سے کسی کو پکڑ کر کے بٹھا دیا جائے اور آن کیمرہ ہو کہ لیجیے بیٹھیے یہاں اور آپ بیان کریے، تو پسینے آنے لگیں گے اور بیان نہیں ہوگا۔ تو کچھ ایسے تقاضے ہیں جن کی وجہ سے کچھ بیان سیٹ ہی نہیں ہو سکا۔ ہمارے مفتی صاحب ہیں، آپ کے امام صاحب، میں نے سمجھا تھا شاید وہ آ جائیں گے، وہ بھی نہیں آئے، اور انہوں نے سمجھا ہوگا شاید مفتی صاحب آ جائیں گے۔ اصل میں ہماری بھی والدہ کا آپریشن ہوا، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ابھی وہ ہاسپٹل میں ہی ہیں، اور میرا ذہن اس طرف لگا ہوا تھا۔ اور ہمارے مفتی صاحب ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی اور وہ والد بن گئے۔ ایک امام صاحب کا لطیفہ بھی اس پر لکھا ہوا ہے۔ گاؤں کے لوگ ذرا بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ امام صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی اور سال 1.5 سال کے بعد میں جب ان کے یہاں گھر پہ اولاد ہوئی، یہ لطیفہ ہے، کبھی سمجھو گے یار ایسا کہاں ہوا ہوگا، دل لگی کے لیے ایک لطیفہ ہے اور کوئی بعید نہیں کہ ایسا ہوا بھی ہو۔ تو گاؤں کے بوڑھے لوگ کہنے لگے کہ یار ہم تو بڑا شریف سمجھے تھے امام صاحب کو، ہیں ان کے بھی لڑکا ہو گیا، ہم تو سمجھے تھے بڑے تقوی والے آدمی ہوں گے۔ تو مفتی سہیل صاحب کو بھی بعض لوگ جو ہے بہت شریف سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ بڑے شریف آدمی ہے، تو یہ والد صاحب بن گئے۔ یہ لطیفہ ہے، زندگی میں ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، اس حدیث کو سنیے اور اس کے پیش نظر چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ ہر کمیونٹی، ہر ایک سماج، ہر معاشرے میں جب ہم کسی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم مل کر کے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جسے انگریزوں میں ہیں تو ان لوگوں کا انداز ہوتا ہے گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو، موسٹ ویلکم، یہ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے یہاں پر نمستے، رام رام، یہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، سب یہ جب پہلے ملیں گے تو یہ الفاظ بولیں گے اور پھر اس کے بعد میں گفتگو شروع ہوگی۔ اور ہمارے یہاں پر ملا جلا ماحول ہے، سب مذہب کے لوگ مل کر کے رہتے ہیں، تو ہماری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھائی آداب عرض ہے۔ یہ بھی ایک گفتگو کو شروع کرنے کا ایک مہذب جملہ ہے۔ اس کا خلاصہ یوں ہوتا ہے کہ ہم بڑے دل اور احترام سے آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی اس طرح کے جملے ہوتے تھے، لوگ بولتے تھے حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اسلام کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دی اور زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، سکون کی چیزیں سکھائیں، تو وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سکھائی کہ جب ہم ایک دوسرے سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہوں تو ہمیں السلام علیکم یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ یہ ایک جامع دعا ہے۔ جب آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں، یعنی آپ دنیاوی پریشانیوں، بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں سے محفوظ رہیں۔ اور سامنے والا بھی جب آپ کو کہتا ہے وعلیکم السلام، اور اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی، رحمتیں نازل فرماتا رہے، یعنی آپ بھی دنیاوی، اخروی تمام طرح کی آفت، پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہو، اور پھر ہماری باتوں کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے ہیں اور یہ ہر مسلمان کو یاد ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو یہ الفاظ یاد ہوتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہیں تک بس نہیں کیا کہ صاحب بس سلام کے الفاظ سیکھ لو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ سلام کو آپس میں عام کرنا ہے، خوب ایک دوسرے کے درمیان پھیلانا ہے۔ سلم علی من عرفت ومن لم، آپ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کریے، جس کو نہیں پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کریے۔ اب تصور یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے اگر دیکھا کہ کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں تو ان کو بھی سلام کہا کرتے ہیں، وہی دیکھتے رہتے ہیں مولانا مجھے سلام کریں گے، مفتی صاحب آ رہے ہیں مجھے سلام کریں گے۔ عجیب ہیجیٹیشن ہے ہمارے درمیان، سلام کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ معاشرے میں ہم نے اس کا چلن نہیں بنا رکھا ہے۔ گھروں میں جا رہے ہیں تو بس ارے کہاں گئے بھائی ٹھیکیدار ہے کیا، داخل ہو گئے۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کے گھر پر جاتے تو آپ دستک بجاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اندر سے اگر جواب آ جاتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو دعا بھی ہو گئی
اور گفتگو شنید بھی اب شروع ہو گئی. مہمان آ گئے, بیٹھ گئے, جب رخصت ہو رہے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں تک لکھا ہے کہ حضور اتنا سلام کرتے تھے کہ آپ ابھی یہاں سے اٹھ کر کے گئے کسی کام سے, پھر واپس آئے تو پھر سلام کیا, گئے تو پھر سلام کیا, تو اتنا سلام کو عام کرتے تھے. لیکن ہمارے درمیان سے سلام کا چلن اور رواج بہت کم ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے کیا ہمارے یہاں کتنی پوری مارکیٹ ہے مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن ہم سامان لینے کے لیے جاتے ہیں, سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں, تو کیا آپ دیکھیے سلام کرتے ہیں, ہاں بھائی کیا ریٹ دے رکھا ہے, گفتگو ہماری شروع ہو گئی, ہاں بھائی ذرا اچھے سے ذرا کپڑے دکھاؤ, ہاں بھائی, ہاں ہوں ہے, ان سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. جبکہ آپ کو میں تجربے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کے پاس میں جائیں, پھل خریدنے کے لیے جائیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بھائی صاحب خیریت سے آپ, جی الحمدللہ, کچھ پھل دے دیجیے اچھے سے ذرا, تو دینے والا بھی اس کا دل بھی ایک دم سلام کی وجہ سے نرم ہو جاتا ہے اور وہ محسوس ہوتا ہے کوئی اچھے انسان ہے, تو پھر پھل بھی آپ کو اچھے ملیں گے. تو یہ ایک محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے جسے ہم بھولے ہوئے ہیں. اس لیے کسی کو مت دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو کہ میں جہاں بھی جاؤں گا سلام کروں گا. اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس کو بھی دعائیں ملتی رہیں گی اور آپ کو بھی دعائیں ملتی رہیں گی. فرمایا کہ سلام کرنا ایسا ہے کہ جو آدمی سلام کو عام کر دیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کتنا آسان کام ہے, لیکن ایک چھوٹی سی چیز کو ہم نے اپنے معاشرے سے نکالا ہوا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں. بڑوں کے درمیان ایک بات یہ ہے کہ وہ چھوٹوں کو سلام کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے یہاں تو صاحب رواج یہ ہے کہ چھوٹوں کو کیسے سلام کیے گے, چھوٹے ہی ہمیں سلام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کسی محفل میں گلی سے گزر رہے ہیں, بچے گزر رہے ہیں, تو آپ نے السلام علیکم بچوں, السلام علیکم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوا کرتا تھا. اور بچوں کا مزاج یہ ہے کہ جب انہیں ایک دو دفعہ سلام کر دو تو واپس میں آپ کو سلام کرنے لگتے ہیں. جب آپ گلی سے گزریں گے تو بچے پیچھے سے مڑ کر گائیں گے السلام علیکم السلام علیکم. اور الحمدللہ یہ میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچے, میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے جاؤں گا تو پیچھے سے آئیں گے, مفتی صاحب کو سلام کرو, مفتی صاحب کو سلام کرو. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کامل مومن نہ ہو جائے. اور فرمایا تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. مومن تو ہو جاؤ گے, لیکن ایمان کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں. اب دلوں میں کینہ, کپٹ, بغض, حسد, ایک دوسرے سے نفرت اتنی بھری ہوئی ہے کہ صاحب ہلنے کے لیے تیار نہیں. معاشرے کی بنیاد ہلی ہوئی ہے لیکن نفرتیں ختم ہونے کا نام لے رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا. فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو تو تم میں آپس میں محبت پیدا ہونے لگے گی. صحابہ نے کہا کہ بالکل بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افشوا السلام بینکم, کہ تم آپس میں سلام کو عام کرنے لگو. آپ کی کسی سے انبن رہتی ہے, نہیں بولتا ہے, آپ کہیں سے گزر رہے ہیں تو اتنا کرنے لگ لیجیے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جی ٹھیک ہے آپ خیریت سے, اتنا معلوم کرنے لگو, چاہے کسی سے کتنی بڑی دشمنی کیوں نہ ہو. ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ دکان پر بیٹھے رہتے تھے تو یہ صاحب گزر کر کے جاتے تھے. ایسے جیسے بیان کیا تو انہوں نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, کوئی عرض کی بات نہیں, کسی سے ہماری انبن ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم تو اپنا سنت سمجھتے ہوئے سلام کر دیتے ہیں. تو وہ گزرتے ہوئے سلام کیا کرتے تھے. تو ایک کام ہے محبت بانٹنا اور ایک کام ہے نفرت. دونوں یہ کام ہیں. جو بیٹھا ہوا تھا اس کے دل میں بڑی نفرت تھی ان شخص سے, جب گزرتے ہوئے جاتے تو السلام علیکم السلام علیکم, روز کا ان کا یہ معمول. لیکن ان کے پاس میں جو بیٹھے رہتے تھے تو اس کے کمنٹ ہوتے تھے, یہ جا رہا ہے ایک نمبر کا کمین آدمی, شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتی میری, اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ اسے ہے ہی دفن کر دوں میں. گالیاں بکنا, برا کہنا. اب جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دل تو ان کا بھی نرم ہونا ہے. جب حضور نے یہ عمل بتایا ہے کہ میں تمہیں کوئی ایسا کام بتاتا ہوں کہ جب تم وہ کرنے لگو گے تو محبت پیدا ہوگی, جب حضور نے بتایا ہے تو سچی بات ہے ایسا ہوگا. تو جب یہ سلام کر کے گزرتا تو آس پاس والوں کے دل میں جو ہے یہ احترام پیدا ہونے لگا کہ یار عجیب انسان ہے یار, یہ روز اس کو گالی بکتا ہے اور یہ بندہ سلام کر کے جاتا ہے. تو جو آس پاس بیٹھنے والے تھے انہوں کے دل میں محبت پیدا ہو گئی. اس کے نہیں ہو رہی تو ان کے ہو گئی. تو ایک دن کہنے لگے کہ یار ہم نے تمہیں دیکھا ہے یار, تمہیں پتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس قدر گالیاں بکتا ہے تمہیں اور برا بلا کہتا ہے, اس کے دل میں تو بڑی دشمنی ہے تمہاری طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے سلام کرنا اچھا عمل ہے یا خراب؟ آپ بتائیں. نہیں پتا, اچھا عمل ہے نا, سلام کرنا اچھا عمل ہے. اچھا یہ گالیاں بکنا کیسا ہے, یہ دشمنی رکھنا کیسا عمل ہے, یہ خراب ہے نا. تو اس شخص نے یہ کہا کہ دیکھو جب یہ آدمی اپنے خراب کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مستقل دشمنی اور
اگر گالیوں پر تلا ہوا ہے تو میرا جو اچھا کام ہے یار میں اسے کیوں چھوڑوں؟ جب یہ کام غلط چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو میں اچھا کام کر رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، تو میں اسے کیوں چھوڑوں بھائی؟ اس کا اپنا کام ہے، میرا اپنا کام ہے، تو اپنا کرنے کا جو کام ہے وہ کرتے رہیے۔ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اگر دن میں کوئی آدمی 20 آدمیوں کو سلام کر دیتا ہے، وہ چاہے 20 آدمی ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوں، سمجھ رہے بھائی؟ جیسے میں کہوں آپ کو السلام علیکم، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے تمہیں سلام کر دیا، تم 20 سے زیادہ ہو، آپ نے سلام کا جواب دے دیا۔ یا اس نے اس دن میں 20 الگ الگ لوگوں کو سلام کیا ہو، یا رات میں ایسا عمل کیا ہو اور پھر وہ اس دن میں انتقال کر جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بتاؤ بھائی، اس سے آسان کام اور کیا چاہ رہے ہو؟ کتنی شاندار حدیث ہے کہ اگر 20 آدمیوں کو دن میں سلام کر دیتا ہے کوئی آدمی، چاہے وہ الگ الگ کرے چاہے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کو کر دے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس دن اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اتنی شاندار چیز ہے سلام، جس کو ہم نے بالکل ختم کر رکھا ہے۔ تو اس لیے اپنے درمیان میں سلام کو عام کیجیے۔ فون پر ہماری گفتگو کا انداز ذرا الگ ہوتا ہے، اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپس میں منہ پھٹ دوست ہوتے ہیں تو ان کے یہاں تو گالیوں سے آغاز ہوتا ہے، ابے کہاں ہے، یہ غلط ہے۔ بعض دفعہ اس کا بڑا خراب ریئیکشن ہو جاتا ہے، پتہ چلا کہ دوست کے ابا تھے اور وہ ان کو یہ الٹا سیدھا کہہ بیٹھا، یہ غلط ہے، پتہ نہیں ادھر سے کون ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اگر تمہیں کسی دوست پہ جو ہے غصہ بھی نکالنا ہے، بھڑاس نکال رکھی ہے، اس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، تو سب سے پہلے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاں وعلیکم السلام۔ جب تمہیں پتہ چل جائے گا ہاں یہ وہی بات آیا، پھر کرو اس کی جو ہے جو بھی تمہیں مرمت کرنی، مگر شروعات میں مت کیا کرو، اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو جب فون آئے کسی کا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اپنے اس کو بنا لیجیے، بالکل عادت بنا لیجیے کہ جب بھی آپ فون اٹھائیں فون کریں تو السلام علیکم یا بالکل شروعات کریں۔ ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں کیونکہ ملی جلی کمیونٹی ہے تو غیر مسلم بھی ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں، ہمارے غیر ایمان والے بھائی بھی ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کو سلام میں پہل کر دیں؟ تو ہم ان کو کیا بولیں؟ یہ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، آپ ان کے جو سماج میں جس کو پیارا سمجھتے ہیں، اب ان کو تو سلام کو نہیں سمجھتے، نہ سلام کا اتنا مطلب سمجھتے ہیں، نہ ان کو آپ کو پہل کرنے کی ضرورت۔ آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں پر کیا سمجھا جاتا ہے، بھائی گڈ مارننگ، آپ گڈ مارننگ بول دیجئے، بھائی کیسے ہیں آپ بول دیجئے، آداب بول دیجئے، ان کو بتائیے بھائی آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ بول کر کے آپ ان سے گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے غیر ایمان والے بھائی وہی سلام کر دیتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ آپ کو سلام کریں تو آپ ان کے جواب میں کہہ دیں وعلیکم، کیا بولنا ہے؟ وعلیکم۔ اس سلام کے آداب ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں سلام سے متعلق ہیں، کہاں سلام کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، لیکن وقت نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا لمبا چوڑا تفصیل سے سمجھانے والا ایک موضوع ہے۔ آج تو ہمارے ذہن میں کوئی بیان ہی نہیں تھا، چلتے چلتے ہم نے دیکھا، چند حدیثیں دیکھی تو سوچا چلو لوگوں کو یہی بات بتا دیتے ہیں، لیکن قیمتی بات ہے، بہت شاندار باتیں ہیں کہ کم سے کم یہ عادت بنا لیجئے کہ بھائی مجھے صبح سے لے کے شام تک 20 لوگوں کو تو سلام کرنا، اور سلام کرنے والے کی عظمت اللہ رب العزت دل میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو انسان بستی کے اندر چل کر پھر کر اور فون پر اور گفتگو میں لوگوں کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم، السلام علیکم، تو اس کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ چند سال میں وہ یہ دیکھے گا کہ شہر کے اندر اس کی عزت اللہ دلوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ یہ حضور کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اس لیے بھائی سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔